تو شیخ آصف صاحب نے یہ بات کہی تھی کہ ہم مالیگاؤں میں 10,000 روہنگیائی مسلمانوں کو بسائیں گے، اور یہ الزام لگایا ہے کہ یہاں ہزاروں کی تعداد میں بنگلہ دیشی اور روہنگیائی آباد ہیں، جبکہ یہ بات بالکل بے بنیاد اور غلط ہے کہ اب تک کی انکوائری میں انہیں ایک بھی ایسا جنم داخلہ نہیں ملا ہے جو کسی بنگلہ دیشی یا روہنگیائی کو بنا کر کے دیا گیا ہو۔ اور مالیگاؤں شہر پر جو یہ الزام لگایا گیا کہ یہاں 114 کروڑ روپے کچھ لوگوں کے اکاؤنٹ میں آئے اور ووٹ جہاد کے لیے استعمال ہوئے، اس تعلق سے اور SIT کی کارکردگی اور اس کی رپورٹ پر ہاؤس میں انشاءاللہ بات کریں گے۔ نحمدہ و نصلی علی رسولہ الکریم، اما بعد۔ آج 26 جنوری 2025 یوم جمہوریہ کا دن ہے، ریپبلک ڈے، پرجاستاک دن۔ 1950 میں ہندوستان ایک سیکولرزم دستور کے ساتھ دنیا کے نقشے پر وجود میں آیا تھا۔ ملک کی آزادی 1947 میں ہوئی، اور ملک کی آزادی کے لیے اس ملک میں بسنے والے مسلمانوں نے سب سے پہلے اور سب سے زیادہ قربانی دی، اور اس تاریخ کو مٹانے کے لیے دیش میں جو فرقہ پرست لوگ ہیں اور ایک ایسی لابی ہے جو مسلمانوں کی قربانیوں کو ملیا میٹ کرنا اور ختم کرنا چاہتی ہے، ان کی کوشش رہی ہے کہ ملک میں مسلمانوں کی قربانی کو لے کر کے جو ایک تاریخ ہے اسے بدل دیا جائے، اسے ختم کر دیا جائے۔ 15 اگست 1947 کو ہمارا یہ ملک آزاد ہوا تھا، اور ملک کی آزادی کے بعد یہ ملک، یہ دیش کس طرح کس قانون کے تحت چلے گا، اس کی بڑی شدت کے ساتھ ضرورت محسوس کی گئی۔ ابھی آپ نے سنا کہ 1947 کے موقع پر جب یہ دیش آزاد ہوا تو انگریزوں نے اس ملک کو آزادی دینے کے ساتھ اس ملک کے 2 ٹکڑے کر دیے، اور اس ملک کے 2 ٹکڑے ہونے پر پاکستان وجود میں آیا، اور پاکستان وجود میں آنے کے بعد یہ بات کہی جانے لگی فرقہ پرستوں کی طرف سے کہ جب مسلمانوں کو ایک ملک دے دیا گیا ہے تو اب یہ ملک جو بھارت ہے یہ ہندوازم پر مبنی ہوگا اور یہ ہندو راشٹر رہے گا۔ لیکن ہمارے اکابرین اور خاص طور پر جمعیت علماء کے اکابرین اور بزرگوں نے جو حکومت وقت سے ماضی میں وعدہ لیا تھا، اس وعدے کو پورا کرنے کے لیے پوری جد و جہد اور کوشش کرتے رہے، اور ان کی کوششیں بار آور ہوئی اور وہ کامیاب رہے۔ اور اس وقت ایک کمیٹی تشکیل دی گئی، اس کمیٹی میں ایک بڑی تعداد مسلمانوں کی بھی تھی جنہوں نے اس ملک کو ایک آئین اور ایک دستور دیا۔ برسوں کی محنت شاقہ کے بعد اس ملک کو قانون ملا تھا جس کا نفاذ 1950 میں ہوا تھا۔ 26 جنوری 1950 کو یہ ملک ایک جمہوری ملک اور ایک سیکولرزم دستور اور قانون پر مبنی ملک بنا۔ آج 2025 ہے، اس طرح 76واں یوم جمہوریہ ہے۔ میں اپنی طرف سے اور اپنے تمام ساتھیوں کی طرف سے اہل مالیگاؤں کو خصوصاً اور پورے بھارت کے واسیوں کو عموماً یوم جمہوریہ پرجاستاک دن کی مبارکباد دیتا ہوں، اور یہ امید کرتا ہوں کہ جن قربانیوں کے ساتھ دیش آزاد ہوا تھا آزاد رہے گا، اور جس طرح کمیٹی میں شامل افراد کی محنتوں سے قانون اور دستور بنا، یہ قانون اور دستور ہر حال میں باقی رہے گا، اور اس کے لیے ہم عہد کرتے ہیں کہ دستور کی حکمرانی باقی رہے، اس کے لیے ہم جد و جہد اور کوشش کرتے رہیں گے۔ اور جو طاقتیں خاص طور پر فرقہ پرست طاقتیں جو اس بات کی کوشش کر رہی ہے کہ ڈاکٹر بھیم راؤ بابا صاحب امبیڈکر کے بنائے ہوئے قانون کو ختم کر دیا جائے، ہم اس کے خلاف مستقل جد و جہد اور کوشش کرتے رہیں گے۔ میں آپ سبھی لوگوں کو یوم جمہوریہ کی مبارکباد دیتا ہوں، اور یہ امید کرتا ہوں
کہ 15 اگست ہو یا یوم جمہوریہ ہو اسے پوری طاقت کے ساتھ منانا چاہیے. امید ہے کہ انشاءاللہ ہمارے بزرگوں کی قربانیاں رائگاں اور بیکار نہیں جائیں گی. اسی ہندوستان میں مسلمانوں کو پیدائش کے داخلے نہیں دیے جا رہے. آج یوم جمہوریہ ہے 2025. بدقسمتی سے مہاراشٹر سرکار نے یہ فیصلہ لیا ہے کہ SIT ٹیم کمیٹی جو تشکیل دی گئی ہے جب تک اس کی فائنل رپورٹ نہیں آ جاتی ہے وہاں تک مہاراشٹر میں نئے جنم داخلے نہیں جاری کیے جائیں گے. میں مالیگاؤں کی بات کروں گا کہ مالیگاؤں میں یہ الزام لگایا گیا کہ یہاں بنگلہ دیشی اور روہنگیائی مسلمان آ کر کے بسے. آج سے برسوں پہلے یہاں کے آمدار نے جس وقت میانمار برما میں وہاں کے روہنگیائی لوگوں پر ظلم اور خاص طور پر مسلمانوں پر ظلم کیا جا رہا تھا تو شیخ آصف صاحب نے یہ بات کہی تھی کہ ہم مالیگاؤں میں 10,000 روہنگیائی مسلمانوں کو بسائیں گے. ماضی آدمی کا پیچھا نہیں چھوڑتا. یہی وہ بات تھی جس کو پیش نظر رکھ کر کے آج فرقہ پرستوں نے مالیگاؤں کو نشانہ بنایا ہے اور یہ الزام لگایا ہے کہ یہاں ہزاروں کی تعداد میں بنگلہ دیشی اور روہنگیائی آباد ہیں، جبکہ یہ بات بالکل بے بنیاد اور غلط ہے. ہمارا یہ ملک سے محبت کرنے، ہمارا یہ مالیگاؤں، ہمارا یہ شہر ملک سے محبت کرنے والوں کا، وطن سے محبت کرنے والوں کا شہر ہے. ہم یہ فخر کے ساتھ کہتے ہیں کہ دیش سے غداری کرنے والے اور دیش کے راز کو فروخت کرنے والے جب کبھی پکڑے گئے تو ان میں سے ایک بھی مسلمان نہیں تھا، سب کے سب غیر مسلم ہندو تھے. تو مسلمانوں نے اس دیش کے لیے جو قربانی دی ہے اور اپنے دیش بھارت سے جس طرح کی محبت کرتے ہیں، ہم اس کے پیش نظر یہ بات فخر کے ساتھ کہہ سکتے ہیں کہ مالیگاؤں میں ایسا ایک شخص بھی نہیں ہے جسے بنگلہ دیشی یا روہنگیائی کہا جائے. یہ الزام مالیگاؤں کے ساتھ اور شہروں پر بھی لگا ہے اور ایک مالیگاؤں کے لیے خاص طور پر ایک SIT کمیٹی تشکیل دی گئی ہے اور کمیٹی اپنا کام کر رہی ہے. ان دنوں جن کے متعلق کریٹ سمیہ نے یہ الزام لگایا ہے کہ یہاں پر بنگلہ دیشی لوگوں کو جنم داخلہ بنا کر کے دیا جا رہا ہے، اس کے الزام کے تحت کمیٹی میں ناسک ضلع ڈویژن کے IG، ناسک ضلع کے کلکٹر، ناسک ضلع کے سینئر SP، مالیگاؤں کے ایڈیشنل SP، ان تمام افراد پر مشتمل ایک کمیٹی بنی ہے. یہی وہ لوگ ہیں جو ناسک سمیت مالیگاؤں کے ذمہ دار ہیں. اگر یہاں پر بنگلہ دیشی روہنگیائی آ کر کے بسے ہیں اور جنم داخلہ لے رہے ہیں تو اس کی جواب دہی IG پر آتی ہے، اس کی جواب دہی کلکٹر پر آتی ہے، اس کی جواب دہی سینئر SP اور ایڈیشنل SP پر آتی ہے، پبلک پر نہیں آتی ہے. آج ہم یہ کہیں گے کہ پوری ایمانداری کے ساتھ وہ انکوائری کریں اور انکوائری کر کے دودھ کا دودھ پانی کا پانی بتا دیں. میں آپ لوگوں کو یہ بتانا چاہوں گا کہ اب تک کی انکوائری میں انہیں ایک بھی ایسا جنم داخلہ نہیں ملا ہے جو کسی بنگلہ دیشی یا روہنگیائی کو بنا کر کے دیا گیا ہو. اب کریٹ سمیہ جیسے لوگ جب SIT کی ٹیم کمیٹی تشکیل پا چکی ہے تو ان کو یہاں آنے کی ضرورت نہیں ہے. اگر SIT کمیٹی ہے اپنا کام کر رہی ہے تو اس کمیٹی پر کم سے کم سرکار کو تو اعتماد اور بھروسہ ہونا چاہیے کہ یہ ایمانداری کے ساتھ انکوائری کرے گی. اس میں بیچ میں آ کر کے عمل دخل کرنا، ایسا لگتا ہے کہ کریٹ سمیہ اور اس کے جیسی ذہنیت رکھنے والوں کو کمیٹی پر اعتماد اور بھروسہ نہیں ہے، اس لیے وہ آ کر کے کمیٹی کے کام میں دخل اندازی کر رہے ہیں. مجھے امید ہے کہ ایک بھی ایسا جنم داخلہ نہیں ملے گا جس کی بنیاد پر کریٹ سمیہ جیسے لوگوں کا الزام صحیح ثابت ہو. SIT کمیٹی کے نیچے کئی کمیٹیاں بنائی گئی ہیں
جو ان دنوں جنم داخلے دیے گئے ہیں ان کے ایڈریس پر گھر گھر جا کر کے انکوائری کر رہے ہیں اور ہر جگہ انہیں اس بات کے ثبوت مل رہے ہیں کہ جو جنم داخلہ دیا گیا ہے وہ ایک ہندوستانی کو، ایک بھارتی کو دیا گیا ہے، کسی بنگلہ دیشی اور کسی روہنگیائی کو نہیں دیا گیا ہے۔ اس کے لیے آپ کیا کریں گے؟ ابھی یہ ایس آئی ٹی کی ٹیم تو آ گئی ہے، کیونکہ سمیہ کل بھی الزام لگائے، پرسوں بھی الزام لگائے تھے، اور یہ آپ کی اپوزیشن سے یہ کہا جا رہا ہے کہ آپ کچھ بھی نہیں کر رہے۔ ہمیں کیا کرنا ہے، ہم کمیٹی کی رپورٹ کا انتظار کر رہے ہیں۔ جب تک کمیٹی اپنی رپورٹ نہیں لے آتی ہے، کمیٹی اپنا کام کر رہی ہے اور کمیٹی اپنا کام مکمل کر کے رپورٹ دے گی۔ اس سلسلے میں مالیگاؤں شہر کے لیول پر جو کام کرنا ہے وہ، اور قانون ساز ادارے اسمبلی میں جو آواز اٹھانی ہے، اور مالیگاؤں شہر پر جو یہ الزام لگایا گیا کہ یہاں 114 کروڑ روپے کچھ لوگوں کے اکاؤنٹ میں آئے اور ووٹ جہاد کے لیے استعمال ہوئے، اس تعلق سے اور ایس آئی ٹی کی کارکردگی اور اس کی رپورٹ پر ہاؤس میں انشاءاللہ بات کریں گے۔ حاضرین مجلس، آج 26 جنوری 2025 یوم جمہوریہ کا دن ہے۔ آج سے برسوں پہلے 1950 میں اس ملک کو ایک سنویدھان اور ایک قانون دیا گیا تھا۔ ملک کی آزادی کے بعد یہ ملک کس طرح چلے گا، اس کا دستور اور آئین کیا ہوگا، اس بات کو لے کر کے جمعیت علماء کے اکابرین اور ملک بھر کے سیاسی سوجھ بوجھ رکھنے والے مسلمانوں کے ذمہ داران نے یہ طے کیا تھا کہ اس ملک کی آزادی میں ہمارا حصہ ہے، اور ہم نے اس وقت جو سیاسی پارٹی برسر اقتدار تھی، یا یوں کہیے کہ اس ملک کی آزادی کے لیے جدوجہد کر رہی تھی، مسلمانوں نے اور ان کے اکابرین نے یہ مطالبہ کیا تھا کہ جب ملک آزاد ہوگا تو ملک کی آزادی کے بعد یہ ملک غیر مذہبی ملک ہوگا۔ یہاں جو حکومت ہوگی وہ مذہبی حکومت نہیں ہوگی، بلکہ غیر مذہبی حکومت ہوگی، سیکولرزم پر مبنی ہوگی۔ ظاہر بات ہے 1947 15 اگست کو یہ ملک آزاد ہوا، اور ہمارے اکابرین نے اس بات کی بھرپور کوشش کی اور ان کی قربانیوں کے پیش نظر اس وقت ملک کے وزیر اعظم پنڈت جواہر لال نہرو کو مسلمانوں کے جمعیت علماء کے اکابرین کے مطالبے کو منظوری دینی پڑی، اور ایک کمیٹی تشکیل دی گئی۔ اس کمیٹی میں تقریباً 35 مسلمان بھی شریک تھے، اور اس کمیٹی نے دستور بنانے کی ذمہ داری اٹھائی۔ تقریباً 250 سے 250 افراد پر مشتمل یہ کمیٹی تھی، جس کے سربراہ ڈاکٹر بھیم راؤ بابا صاحب امبیڈکر تھے، جنہوں نے اس دیش کو سنویدھان دیا۔ اور یہ سیکولرزم پر مبنی ہے کہ اس ملک میں رہنے والے ہر شہری کو اب آزادی حاصل ہوگی کہ وہ جس مذہب کو اختیار کر کے اس ملک میں اپنا وقت گزارنا چاہے، اپنی زندگی گزار سکتا ہے، اس پر کوئی پابندی نہیں ہوگی۔ وہ اپنے مذہب کے مطابق درسگاہیں، مدرسے، اسکول قائم کر سکتے ہیں، اپنے مذہب کی دعوت و تبلیغ کا فریضہ انجام دے سکتے ہیں، اور مکمل آزادی کے ساتھ اس ملک میں اپنی زندگی بتا سکتے ہیں۔ ایسا دستور دیا گیا تھا، اور اسی دستور کے مطابق یہ ملک آج تک چلتا رہا ہے۔ آج ہم 2025 میں ہے، اور ملک کو جو قانون دیا گیا تھا وہ 1950 کو دیا گیا تھا۔ اگر دیکھا جائے تو یہ 76واں یوم جمہوریہ ہے، جسے ہم جمعیت علماء کے دفتر پر اور دیش کے پرچم تلے منا رہے ہیں۔ میں جمعیت علماء کی طرف سے اور اسی طرح تمام ہی ذمہ داران کی طرف سے حاضرین مجلس کو اور اہلیان مالیگاؤں کو خصوصاً اور دیش بھر کے
भारतीय लोगों को उमूमन मुबारकबाद देता हूँ कि ये मुल्क आइन, संविधान और दस्तूर और कानून के मुताबिक चल रहा है। आज जो लोग इसको बदलने की या इसको मिटाने की नापाक कोशिश कर रहे हैं, इंशाअल्लाह वो अपने मंसूबे में नाकाम रहेंगे। और ये मुल्क जिन कुर्बानियों के साथ आज़ाद हुआ और इस मुल्क को जो दस्तूर और आइन दिया गया है, आगे भी उसी दस्तूर और कानून के मुताबिक ये देश चलता रहेगा। मैं सभी वासियों को फिर मुबारकबाद देता हूँ और ये उम्मीद करता हूँ कि इस मुल्क की आज़ादी को बरकरार रखने के लिए और इस मुल्क में कानून और दस्तूर की हुक्मरानी रहे, इसके लिए हम जद्दोजहद करते रहेंगे। सभी लोगों को मुबारकबाद, बहुत बहुत शुक्रिया।